الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جو جان عطا کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اس جان کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کریں۔ اب اگر ہم اس جان کو نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں انعام عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم اس جان کو گناہوں کے کاموں میں خرچ کریں گے تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جزا اور سزا عطا فرمائیں گے۔ آج جو بات بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بندے کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، بعض دفعہ اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور بعض دفعہ برے خیالات بھی آتے ہیں۔ جب آدمی کے دماغ کے اندر برے خیالات آتے ہیں تو اکثر انسان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن دماغ کے اندر ہر وقت گندے خیالات آتے ہیں۔ تو آیا کہ کل قیامت کے دن ہمیں اس گندے خیالات کی وجہ سے عذاب تو نہیں ہوگا؟ یاد رکھیں کہ وسوسہ کہتے ہیں خیالات کا آنا، اور وساوس یہ وسوسہ کی جمع ہے۔ وسوسہ کی 4 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، جن میں سے 3 قسمیں ایسی ہیں جن پر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو آخری قسم ہے اس پر پکڑ کا جو ہے کتابوں کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ وسوسے کی پہلی قسم ہے حادث۔ حادث کہتے ہیں کہ بندے کے دماغ میں کوئی گندے خیالات آئیں اور آتے ہی فوراً چلے جائیں، اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی کل قیامت کے دن۔ اور دوسرے نمبر پر ہے خاطر۔ خاطر کہتے ہیں کہ بندے کے دماغ میں گندے خیالات آئیں، تھوڑی دیر رکے پھر چلے جائیں، تو کل قیامت کے دن اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے حدیث النفس۔ حدیث النفس کہتے ہیں کہ بندے کے دماغ کے اندر گندے خیالات آ جائیں، پھر وہ ذہن کے اندر رہیں اور بندہ اس پر گناہ کے کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں حدیث النفس۔ اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اور آخری ہے ہم کہتے ہیں، ہم یہ موٹی ہا اور میم کے ساتھ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ہم کا معنی کیا ہے؟ ہم اس وسوسے اور گندے خیالات کو کہا جاتا ہے کہ بندے کے دماغ میں آئیں اور بندہ اس پر گناہ کے کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ جو وساوس میں سے سب سے آخری درجہ موٹا ہا اور میم ہم کے ساتھ ہے، کل قیامت کے دن اس پر پکڑ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائے گا کہ آدمی کے ذہن میں گندے خیالات آئیں اور بندہ گناہ کے کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اگرچہ اس نے گناہ کیا نہیں ہے لیکن پکا ارادہ کر چکا ہے، موقع میسر نہیں آیا، وقت نہیں ملا یا کسی وجہ سے گناہ نہیں ہو سکا، لیکن بندے نے پکا ارادہ کر لیا، یاد رکھیں کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب اس پر ایک دلیل کے طور پر حضور علیہ السلام کی حدیث پیش کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل کہتے ہیں قتل کرنے والا، مقتول کہتے ہیں جو قتل کیا گیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بعض بندے ایسے بھی آئیں گے کہ قتل کرنے والا بھی اور قتل ہونے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ
قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو بیچارہ قتل کیا گیا ہے، جو قتل ہو چکا ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقتول جو قتل کیا گیا ہے، اس نے بھی اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنے قاتل کو قتل کروں گا، اور اس نے تلوار بھی اٹھا رکھی ہے۔ اب اس کو موقع نہیں مل سکا، اب قتل کرنے والے نے مقتول کو قتل کر دیا۔ اب اگر مقتول کو قاتل کے قتل کرنے کا موقع مل جاتا تو مقتول اس قاتل کو ضرور قتل کرتا۔ اب دیکھو اس حدیث سے ہمیں صاف طور پر معلوم ہوا کہ مقتول جو قتل کیا گیا ہے، اب ظاہری طور پر یہ مظلوم ہے، قاتل ظالم ہے، اس نے قتل کیا ہے، مقتول مظلوم ہے، وہ قتل ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ مقتول جو ہے اس نے اپنے قاتل کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ اب گناہ کرنے کا اس نے جو پختہ ارادہ کر لیا تھا، ابھی تک گناہ کیا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا بھی؟ جہنم کے اندر ڈالا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جہنم میں مقتول بھی جائے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی جب گناہ کا پکا ارادہ کر لے، ابھی تک اس نے گناہ کیا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے، اس پر کوئی پکڑ وغیرہ نہیں ہوگی۔ بہرحال علماء نے اکثر طور پر یہ لکھا ہے کہ حادث اور خاطر اور حدیث و نفس یہ وسوسہ کے جو درجات ہیں ان پر پکڑ نہیں، اور آخری جو ہا اور میم کے ساتھ ہم، اس پر پکڑ ہے کہ آدمی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اب آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کو جو گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں، اس کے ہٹانے کے لیے بھی علماء نے مختلف علاج بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ بندے کو جیسے ہی گناہ کرنے کے اور گندے خیالات آنے شروع ہوں تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے دماغ کو دوسرے کاموں میں لگائے، کوئی اور کام سوچ لے، خالی و ذہن ہو کر فارغ نہ بیٹھے بلکہ کسی اور کام میں لگ جائے۔ اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے، گناہ کا خیال آیا ہے، کمرے سے باہر نکل جائے، دوستوں کے اندر چلا جائے، انسانوں کے مجمع کے اندر چلا جائے، اپنے کسی قریب کے پاس جا کر گپ شپ کرے، اکیلا نہ بیٹھے، اور گناہ کرنے کا جو دماغ میں آیا ہے اس گناہ کو سوچے نہ، اپنے دماغ کو دوسرے کاموں میں لگائے۔ اور دوسرا علماء نے کہا ہے کہ جب بندے کو گندے خیالات آنے شروع ہوں تو اس کو چاہیے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو گندے خیالات ہیں اس کو اس کے ذہن سے دور کر دیں گے۔ اس لیے کہ گندے خیالات کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو شیطان اس سے بھاگ جائے گا اور گندے خیالات بھی دور ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد کم از کم 17 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو اس کی وجہ سے بھی گندے خیالات دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس وسوسے کو، جو برے خیالات ہیں ان کو ہٹانے کا ایک علاج یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بندہ صبح و شام سورۃ فاتحہ اور جو ہے 4 قل جو ہے، اور ان کے علاوہ آیت الکرسی ہے، ان کا بھی مستقل معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں کے کاموں سے محفوظ رکھیں گے۔ باقی ہر وقت بندہ اپنے دماغ کو پاک رکھے، دماغ کے اندر برے خیالات سوچے نہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔